بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم اور خاص اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کا تعلق نماز جنازہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے اختتام پر لوگ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ باندھے رکھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور کچھ لوگ دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں دونوں طرف نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد بعض لوگ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے سلام پھیرتے ہیں، کچھ ہاتھ دونوں چھوڑتے ہیں، کچھ ایک ایک چھوڑتے ہیں یا دونوں باندھے رکھتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ معزز ناظرین، اس کا سلام پھیرنے کے وقت ہاتھوں کے چھوڑنے کا جو صحیح طریقہ ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے یہی سوال ان الفاظ میں دریافت کیا گیا کہ نماز جنازہ میں سلام ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھیرنا چاہیے یا قبل ہاتھ چھوڑنے کے افضل کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، ہاتھ باندھنا سنت اس قیام کی ہے جس کے لیے قرار ہو، جیسے کہ در مختار وغیرہ میں ہے۔ سلام وقت خروج ہے، اس وقت ہاتھ باندھنے کی طرف کوئی داعی نہیں، تو ظاہر یہی ہے کہ تکبیر چہارم کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اس مسئلے کے بارے میں ان سے بارِ شریعت کے حوالے سے سوال کیا گیا تو جواب کے آخری حصے میں آپ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد نہ قیام ذی قرار ہے نہ اس میں کوئی ذکر مسنون، تو ہاتھ باندھے رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تکبیر رابع یعنی چوتھی تکبیر کے بعد خروج عن الصلاۃ کا وقت ہے اور خروج کے لیے اعتماد کسی مذہب میں نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 میں اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو کوٹ کیا۔ امام احمد رضا خان قادری کے بیان کیے ہوئے اس اصول کی تائید در مختار اور رد المختار کی اس عبارت سے بھی ہو جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عیدین کی زائد تکبیروں کے درمیان ذکر مسنون نہیں ہے، لہذا عیدین کی زائد تکبیرات کے درمیان دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے اور پہلی رکعت میں یعنی تیسری تکبیر کے بعد باندھ لے، تیسری تکبیر کے بعد، جیسا کہ شرح المنیہ میں ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا اس طویل قیام کی سنت ہے جس میں کوئی مسنون ذکر ہو۔ فتاوی شامی نے اس کو نقل کیا ہے اور یہاں تو اصول بیان ہوا ہے، اور خلاصۃ الفتاوی مجموعۃ الفتاوی مؤلفہ امام طاہر بن عبد الرشید بخاری انہوں نے اس پر صراحت و وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو درج کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر جب کہے تو پھر ہاتھ نہ باندھے، کیونکہ اب کوئی ذکر مسنون باقی نہیں رہا، یعنی اب 4 تکبیروں کے بعد کوئی مسنون ذکر تو نہیں کرنا، لہذا ہاتھ باندھنا رہا کہ یہ کہ بدستور ہاتھ باندھے رکھے۔ پس صحیح یہ ہے کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ کھول دے اور دونوں جانب سلام پھیرے۔ ذخیرہ میں بھی یہی مسئلہ اسی طرح درج ہے، یعنی جب بندہ نماز جنازہ پڑھے اور جب 4 تکبیرات کہتا ہے، ہر تکبیر کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر مسنون کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے یا وہ درود شریف پڑھتا ہے یا وہ دعائے جنازہ پڑھتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ذکر مسنون ہے، تو چوتھی تکبیر جب بندہ کہتا ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد اب کوئی ذکر مسنون تو ہے نہیں، اب انہوں نے سلام پھیرنا ہے تو سلام کے لیے ہاتھ باندھنے کا تو کوئی تصور نہیں، لہذا چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دے اور پھر دائیں یا بائیں وہ سلام پھیرے۔ اصل اور افضل طریقہ یہی علماء نے بیان کیا، لہذا ہم جب بھی نماز جنازہ ادا کریں
اور 4 تکبیریں کہیں تو چوتھی کے بعد ہاتھ دونوں چھوڑ کے پھر سلام پھیرنا چاہیے. بہتر طریقہ یہی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور دیگر بہت سارے علماء نے اپنی کتب میں اس مسئلے کو ایسے ہی بیان کیا، جیسے میں نے فتاوی شامی یا فتاوی رضویہ اور دیگر کتب کا حوالہ دیا. علماء نے ایسے ہی بیان کیا، اور اصل افضل طریقہ بھی یہی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑے اور پھر سلام پھیرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.